اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنا اور اپنی زندگی میں لانا ایک اچھا اور انتہائی اہم عمل ہے۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرے اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، تو اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سمجھے اور ان پر عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس شخص نے میری امت کی حفاظت کی خاطر دین کے معاملات میں 40 احادیث حفظ کی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز فقہا اور علماء کے گروہ سے اٹھائے گا۔ یعنی جس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث کو حفظ کیا، یاد کیا، تو قیامت کے دن اس کا حشر علماء اور فقہا کے ساتھ ہوگا۔ اسی سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ 40 آسان اور مختصر احادیث بیان کریں گے، اور یہ 40 احادیث آپ خود بھی یاد کیجئے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے، اور اپنے عزیز و قارب ہیں ان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ احادیث یاد کر سکیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نظر کو تمہارے دلوں پر ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی کے اسلام کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ تمام بیکار اور فضول اور بے ضرورت باتوں سے دور رہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے، اور اس کی غیرت یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اس کے حرام کیے ہوئے کاموں کو کریں۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور تقوی اور پرہیزگاری اور غیر اللہ سے بے فکری طلب کرتا ہوں۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جو قابل رشک ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فرصت۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نمبر 7، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی رات تہجد کی نماز میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے اور پھٹ جاتے۔ میں نے غرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں، آپ کیوں ایسی تکلیف کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے رشتہ دار اور اس کے اعمال۔ پھر مال اور رشتہ دار تو واپس آ جاتے ہیں مگر اعمال ساتھ ہی جاتے ہیں۔ نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو کشتی میں دوسروں کو پچاڑ دے، بلکہ اصل بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ نمبر 10، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت ہوا کر۔ اس شخص نے کہا، کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے فرمایا، غصہ مت ہوا کر۔ اس نے پھر سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی جواب دیا۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم
میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور میں اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کو اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ مسافر کو جنگل میں سواری گم ہو جانے کے بعد سواری مل جانے سے ہوتی ہے۔ نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ نزع کی حالت سے قبول تک فرماتا ہے۔ نمبر 14، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دے وہ بات جس کے متعلق شک بھی ہو کہ یہ کام گناہ ہوگا، اور اختیار کر وہ کام جس کے برا ہونے کا شک تک نہ ہو۔ نمبر 15، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے روم کے ایک بادشاہ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ تو میں نے کہا، ان کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں صرف اللہ کی پرستش کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمام وہ بری باتیں چھوڑ دو جو تمہارے بڑے کرتے تھے۔ نمازیں پڑھو، سچ بولو، صدقہ و خیرات دو، پاک دامنی اختیار کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 16، ایک دفعہ مدینہ کے رہنے والوں میں سے چند اشخاص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ضروریات مانگنی شروع کی۔ آپ دیتے گئے، یہاں تک جو کچھ حضرت کے پاس تھا سب خرچ ہو گیا۔ تو فرمایا، یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ میرے پاس کچھ ہو اور میں تم کو نہ دوں، مگر یاد رکھو، جو شخص سوال سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچائے گا، اور جو لوگوں سے بے پرواہی اختیار کرنا چاہے اللہ اس کو بے پرواہ بنا دے گا، اور جو فقر و فاقہ پر صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے گا، اور قناعت سے زیادہ وسیع خزانہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے تمام کام عجیب ہوتے ہیں، اور یہ عمل صرف مومن ہی کو حاصل ہے کہ اس کو آرام پہنچے تو شکر کرے، جس کے نتیجے میں خیر ہی خیر ہے، اور اگر مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ نمبر 18، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کو ایک وادی سونے کی مل جاتی تو پھر بھی خواہش کرتا کہ ایک کی بجائے 2 وادیاں سونے کی مل جاتی، اور آدمیوں کے حرص کو منہ کی قبر کی مٹی ہی بھرے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی۔ نمبر 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد بعض ایسے حاکم ہوں گے جو تمہارے حقوق تم کو نہیں دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم وہ حقوق جو تمہارے حاکموں کے تم پر ہو ادا کرنا، جو بھی تمہارے حقوق ان کے ذمہ ہیں اور وہ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، اور بغاوت مت کرنا۔ نمبر 20، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنے سے بہت سے نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے، اور نیک اعمال بجا لانے سے جنت ملے گی، اور جو آدمی سچ بولنے کی عادت ڈال لے تو اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے بہت سی بدیوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، اور بدیوں کے ارتکاب سے آدمی دوزخ میں جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولنے کی عادت ڈالے تو آہستہ آہستہ اللہ کے ہاں عذاب پڑ جاتا ہے۔ نمبر 21، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں رہو، اگر کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو تو اس کے کفارے کے لیے خصوصیت سے نیک کام کرو، جس سے وہ بدی مٹ جائے اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ نمبر 22، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے،
اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا، اور تیرے حضور ہی میں جھکتا ہوں اور تیری ہی مدد سے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اور اے اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں تیری عزت کی پناہ پکڑتا ہوں کہ کہیں میں سیدھے رستے سے بھٹک نہ جاؤں۔ تو ہی ایسا ہے زندہ ہے جس پر موت نہیں، باقی سب جنوں انس پر موت آتی ہے۔ نمبر 23، حضرت اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کس بات میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روک رکھ اپنی زبان اور منہ، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہا اور اپنی خطاؤں پر روتا رہ۔ حدیث نمبر 24، حضرت اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک روز عصر کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو جلدی سے لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے گھر تشریف لے گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد بازی سے گھبرا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے تو معلوم ہوا کہ آپ کی جلدی کرنے سے لوگ حیران ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جلدی اس لیے گیا کہ مجھے یاد آیا کہ صدقہ و خیرات کا کچھ سونا ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے اور ابھی تقسیم نہیں ہوا، بس مجھے ناپسند ہو کہ کہیں ہمارے گھر میں سونا بغیر غربا کو دیے ہو ایک رات بھی رہے، اسی لیے میں جلدی سے گیا اور غربا کو تقسیم کرنے کا انتظام کر۔ نمبر 25، ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس خیرات کا سب سے زیادہ ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو صدقہ و خیرات کرے تو ایسی حالت میں کہ تو مرنے لگے اور تو کہتا ہے کہ میرے مرنے پر اتنا فلانا کو دینا، فلانے کو اتنا، تو ایسے صدقے کا وہ ثواب نہیں، کیونکہ اب تو نہ دے تب بھی مرنے کے بعد تیرا مال ورثہ ہی کو لینا ہے، تیرے پاس سے بہرحال اب اس مال کو چلا جانا ہے۔ نمبر 26، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دشمنوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ نمبر 27، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر دراز ہو اور اس کے اعمال نیک ہوں۔ نمبر 28، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، خدا سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا، ہٹ جا، تجھے میری جیسی مصیبت نہیں پہنچی۔ اس عورت نے حضرت کو پہنچانا نہیں تھا جیسے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آپ کے گھر آئی اور کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا ثواب تو اسی وقت ہوتا ہے جبکہ صدقہ تازہ تازہ ہو۔ نمبر 29، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مصیبت اور تکلیف کے پہنچنے کی وجہ سے خبردار کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر بہت ہی تنگ ہو تو یوں کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جبکہ وہ میرے لیے بہتر ہو۔ حدیث نمبر 30، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کو بھی حقیر اور معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑا، مثلاً یہ بھی نیکی ہے کہ اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ نمبر 31، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت بری دعوت وہ ہے جو اس کے مستحق ہیں اور نہ بلائے جائیں، اور جو مستحق نہ ہوں وہ بلائے جائیں۔
حدیث نمبر 32، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، میں اور وہ قیامت کے دن یکجا ہوں گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عرب لوگ بجائے پرورش کے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ نمبر 33، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک فقیر عورت مانگتی ہوئی میرے پاس آئی، اس کی 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ میرے پاس اس کو دینے کے لیے سوائے کھجور کے اس وقت کچھ نہ نکلا۔ میں نے وہی کھجور اس کو دے دی۔ اس عورت نے کھجور کو آدھا آدھا کیا اور ان دونوں لڑکیوں کو دے دیا اور خود چکھا بھی نہیں، پھر وہ چلی گئی۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو خدا لڑکیاں دے اور پھر وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو وہ لڑکیاں اس کے لیے خدا کے عذاب میں روک بن جاتی ہیں۔ نمبر 34، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خوشنودی چاہتے ہو تو غربا کی خبر گیری کرو۔ پھر فرمایا، تم اللہ کی مدد اور اس کی رزق سے مستحق بھی ہو سکتے ہو جبکہ تم غربا کی خبر گیری کرو۔ نمبر 35، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو۔ یاد رکھو کہ عورت تو پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور سب سے بڑی پسلی ہی سب سے ٹیڑھی پسلی ہے۔ اگر عورت کو بالکل سیدھا چاہے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، کیڑا رکھ کر ہی کام لے سکتے ہو۔ لوگوں میں پھر کہتا ہوں کہ بیویوں سے نیک سلوک کرو۔ نمبر 36، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 3 اخشاص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے حضرت کی عبادت کے متعلق پوچھا۔ جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے آپس میں کہا، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے گناہ ہو کر اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم تو گناہ گار ہو کر اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس پر ان میں سے ایک شخص نے عہد کیا کہ میں بھی کبھی رات کو نہیں سوؤں گا بلکہ ساری رات تہجد کی نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ساری عمر دن میں روزے رکھوں گا، کبھی بھی روزہ نہ ہوگا۔ تیسرے نے کہا، میں کبھی بھی شادی نہ کروں گا، یعنی ساری عمر بغیر بیوی کے رہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس عمرہ کی خبر گیری ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اللہ کی قسم، تم اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا میں ڈرتا ہوں، اور میں رات کا ایک حصہ نماز پڑھتا ہوں تو ایک حصہ سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں، بس جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی اس کا مجھ سے تعلق کیا۔ حدیث نمبر 37، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو دیکھا کہ دوستوں کے درمیان ایک رسی بنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ گھر والوں نے کہا، حضور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کرتے کرتے جب تھک جاتی ہیں تو اسی کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو، چاہیے کہ تم نماز پڑھو یہاں تک کہ طبیعت میں نشاط اور خوشی محسوس ہو، جب تھک جاؤ تو سو جاؤ۔ نمبر 38، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص کو پرے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے۔ اس شخص نے منت مانی ہے کہ آج سارا دن دھوپ میں کھڑا رہے گا، نہ بیٹھے گا، نہ سائے میں جائے گا، نہ کسی سے بات چیت کرے گا، شام تک روزے سے رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو کہو بات چیت کرے، سائے میں جائے اور کھڑا نہ رہے، بیٹھ جائے، ہاں روزہ شام تک رکھے۔ نمبر 39، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خطبے میں بیان کیا کہ میں مسلمانوں کا خود ان سے بڑھ کر خیر خواہ ہوں۔ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے، مال چھوڑ دے،
اس کی وراثت اس کے رشتہ دار ہوں گے، مگر فرض کی ادائیگی اور غریب رشتہ داروں کی پرورش میرے ذمہ ہے۔ نمبر 40، حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب میں نے بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اقرار بھی لیا کہ نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ تو یہ تھی 40 آسان مختصر اردو احادیث جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان احادیث کو سمجھنے کی، یاد کرنے کی اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔